बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्हिदीन के बहुत सारे इस्लाम पर, दीनों पर, अदियान पर इतराज़ात हैं, और ये अब इतराज़ात और ये चीज़ें अब इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ये अब सोशल मीडिया पर बिलखुसूस, और मीडिया पर जो इंटरनेशनल और मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर अपना असर रसूख बहुत ज़्यादा जमा चुके हैं, और तालीमी निज़ाम पर इनकी गिरफ्त पहले से है। ये स्टूडेंट्स को दीन से बेजार करते हैं, इल्हाद की तरफ, सेकुलरिज्म, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते एथीज़म की तरफ लोगों को लेके आते हैं। और इनकी जो बुनियादी चीज़ होती है जिसको ये लोगों के सामने डालते हैं दिलों में, वो है खुदा की हस्ती। ये बताना ही चाहते हैं कि ये निज़ाम कायनात वो ख़ुद ब खुद चल रहा है, और लिहाजा, या फिर अगर ये ना भी हो, अगर एथियस्ट बनाने में कामयाब ना भी हों, तो फिर ये लोगों को एग्नोस्टिक बना देते हैं, यानी जो शक्की होता है कि पता नहीं खुदा है कि नहीं है। तो हम इस बात को, इस सीरीज़ के अंदर, मैंने ये अपनी सीरीज़ की चौथी वीडियो मेरी, ये हम इस बात को प्रूव करेंगे कि इनके जो मज़हब पर एतराज़ात हैं वो खोखले हैं। जो खुदा की हस्ती के बारे में इनके कॉन्सेप्ट हैं वो इंतहाई लॉजिकल हैं, वो लॉजिकल नहीं। पहला लॉजिकल आर्गूमेंट जो आज मैं आपके सामने दूंगा खुदा की मौजूद होने पर, और ये बात प्रूफ हो चुकी है। साइंस ये कहती है कि साइंस कैन नॉट प्रूव और डिसप्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि साइंस ना तो खुदा के होने या ना होने पर कोई बहस नहीं कर सकती, कोई उसके पास उसका स्कोप ही नहीं है कि वो खुदा के होने या ना होने को साबित करे। तो इसलिए साइंस का स्कोप नहीं है। अब ये स्कोप है फ़िलासफ़ी का, ये स्कोप है थियोलॉजी का। तो हम थियोलॉजिकली और फ़िलासफ़िकली, फ़लसफ़ी अंदाज से और मजहबी अंदाज से और लॉजिकली ये बात साबित करेंगे कि खुदा को मानना ज़रूरी है। इसकी पहली दलील मैं आपके सामने देने लगा हूँ। इसको आप कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट भी कह सकते हैं। कौनियती हकीकत, इस कायनात की हकीकत, वहदैनाहुन नजदैन, कुरान पाक ने जिसको यूँ बयान किया कि इससे इन इंसान को दो उभरी हुई चीज़ों की तरफ रहनुमाई दी, इंसान को उसकी माँ की छाती की रहनुमाई दी। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त समझने वाली बात है, बड़ी आसान फहम भी है, कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, हमारे सामने वो एक ना बोलने वाला, ना समझने वाला, मतलब ये है कि हमारी बात को वो कन्वे समझ नहीं पा रहा होता, ना हम उसको अपनी बात समझा पा रहे, ना वो हमें अपनी बात समझा पा रहा होता है। लेकिन जब वो दुनिया से में आता है तो वो अपनी माँ के दूध की जगह को जानता है, और वो जब माँ उसके मुंह में अपना दूध डालती है तो पीना शुरू कर देता है। और उसको खींचने का और उसको जो पीने का सेंस है वो कैसे आया? क्या इंसान ने उसको सिखाया? नहीं, इंसान ने उसको सिखाया। क्या ये जो लोग कहते हैं कि ये जो सब कुछ बन रहा है विदाउट कॉन्शियसनेस है, यानी कायनात के पीछे कोई कॉन्शियस नहीं है, कोई शऊर नहीं है, कोई फहम अक्ल नहीं है, ये उनकी ज़बान में बात कर रहा हूँ। तो अब ये बात समझने वाली है कि जब इंसान पहला इस दुनिया में आया था, उसके बारे में कोई एम्पेरिकल एविडेंस मौजूद है कि उसने दूध पीने का शऊर उसके पास नहीं था, इंसान उसको सिखाया? नहीं, इंसान की दानिशमंदी भी इसको तस्लीम नहीं करती कि इंसान ने सिखाया दूध पीना, ऐसा नहीं है। जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी माँ के पेट में भी न्यूट्रिशन जो होती है, जो उसकी नशो नुमा होती है, खुराक का मामलात हैं वो भी, और जब वो माँ के पेट से बाहर आता है 4 साल तक उसको कोई शऊर नहीं होता मेरे साथ क्या हो रहा है, वो बात मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो जो आते सार ही अपनी माँ की छाती से दूध पीना शुरू कर देता है। ये शऊर उसको किसने सिखाया? ये शऊर, ये कॉन्शियसनेस उसको किसने दी? अगर इस दुनिया में आने वाला खुद ब खुद आ जाता है तो खुद ब खुद तो उसको कोई सेंस नहीं है, तो खुद ब खुद ऐसा सेंस तो पैदा नहीं हो सकता। यकीनन जब जिसने उसको भेजा है, उसने दुनिया में इसको भेजते वक्त इसके लिए जो इस इनिशियल पहली स्टेज में जो चीज़ ज़रूरी थी वो उसका माँ के से फीड करना है। उसके दांत भी नहीं है, देखिए कितना पीछे एक सिस्टम है सारा, और इस सारे सिस्टम को, सारे कॉन्शियसनेस को ये मुल्हिदीन जुटलाते हैं कि जब माँ के पेट से बच्चा बाहर आता तो उसके दांत नहीं होते। इस चीज़ का साइन होता है कि ये इसका गुजारा खुराक पे नहीं है, यानी गंदम पे, चावल पे नहीं है, चबाने वाली खुराक पे नहीं है। ये इसकी रोटेशन किससे होगी? सिर्फ दूध से, और वो भी दूध किसका? माँ का। तो लिहाजा जब वो दुनिया में आता है, देखिएगा माँ का दूध भी उतर आता है साथ ही। इससे पहले माँ को दूध नहीं आता, कवारी औरत को कभी दूध नहीं आता। जब उसके पेट में बच्चा आता है और जब बच्चे की विलादत हो जाती है उसका दूध उतर जाता है, और बच्चे को दूध पीने का सेंस आ जाता है बगैर इंसान के सिखाए। तो क्या इस सारी प्रोसीजर के पीछे माज़अल्लाह कोई ताकत नहीं है?
کسی نے اس کو سمجھا کے نہیں بھیجا، وہ بغیر کسی سمجھے دنیا میں آ کر خود بخود، جب کہ اس کو اور کسی چیز کا سینس نہیں ہوتا، کیا وہ ماں کے دودھ کو خود بخود پینا شروع کر دیتا ہے؟ اس کو پیچھے کسی نے کوئی سینس نہیں دیا. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یقیناً یہ سب تمام سینس اس کو اللہ دے کر بھیجتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے دو ابری ہوئی چیزوں یعنی ماں کی چھاتی کی طرف رہنمائی دی. تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو آرگومنٹ ہے پہلا ہمارا، یہ سمجھنے والا ہے، اس میں ڈوب کے ذرا غور و فکر کیجئے، آپ کو بہت کچھ ملے گا. بہت چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکیں، آپ اس کو ذرا خود غور محسوس کیجئے گا، فیل کیجئے گا، تو یقیناً آپ سبحان اللہ کہیں گے کہ یقیناً انسان کو کسی نے بنایا ہے اور وہ ہستی ہے، وہ ایک اینٹیٹی ہے، ذات ہے. یہ پہلا آرگومنٹ تھا. دوسرا آرگومنٹ میں اس سیریز میں بے شمار اپنے جو لاجیکل آرگومنٹس وہ پیش کروں گا. دوسرا لاجیکل آرگومنٹ اس ویڈیو میں یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ پیور لاجیکل آرگومنٹ ہے، کوئی آرتھوڈکس، کوئی بھی آرتھوڈیکل ہمارے مطلب یہ ہے، کوئی بھی یہ روایت نہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ صرف ایک لاجیکل بات ہے. آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں، اس کمرے میں لائٹ بند کر کے خود تالا لگاتے ہیں، اور چابی اس کمرے کی آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں. آپ تالے کو چابی تالا لگا کر چابی جیب میں ڈال کر لے آتے ہیں. آپ کا کمرہ ہے، کسی دوسرے بندے کے پاس کوئی چابی نہیں. آپ کمرے کو لاک کر کے باہر آتے ہیں، دوبارہ پھر جب واپس آتے ہیں کمرے کو کھولتے ہیں، چابی صرف آپ کے پاس ہے، لاک ہے کمرہ، خود ہی آپ لاک کرتے ہیں، اندر جا کر دیکھتے ہیں لائٹ چل رہی ہے، حالانکہ آپ خود لائٹ بند کر کے گئے. فوراً آپ کے دماغ میں کیا چیز آئے گی؟ سوال ہے، کیا چیز آئے گی کہ لائٹ کس نے چلائی، فاعل کون ہے، سبجیکٹ کون ہے؟ فوراً آپ کا دماغ آرگومنٹ کرنا شروع کر دے گا، کس نے لائٹ چلائی؟ اگر کوئی عقل کاندہ یہاں کہے لائٹ خود بخود چل گئی، آپ مانیں گے؟ کوئی انسان مان سکتا ہے اس کو؟ نہیں. اگر یہ بات آگے چلتے ہیں ہم، اگر ثابت ہو جائے کہ لاک بھی کسی نے نہیں کھولا آپ کے سوا، کیمرہ لگا ہوا ہے آپ کے سوا، وہ کمرہ بھی کسی نے نہیں کھولا، بتی بھی آپ بند کر کے گئے تھے، کیمرے سے یہ بات ثابت ہو گئی اندر بھی کوئی نہیں گیا، لیکن لائٹ خود بخود چل رہی ہے، آپ فائل ڈھونڈیں گے پھر بھی؟ انسانی سمجھ، انسانی شعور، انسان کا کانشیس یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا فائل نہیں ہے، یہ خود بخود چل رہی، نہیں مانتا انسان. بلکہ وہ کہے گا اگر انسان نہیں تو کوئی جن ہے، کوئی گوسٹ ہے. انسان ڈر جائے گا، یہاں کمرے میں کوئی ہے، مطلب کوئی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے کوئی چیز جس نے یہ کام کیا ہے. میں نہیں مانتا کہ کمرے کی لائٹ بغیر کسی فائل کے، بغیر کسی سبجیکٹ کے چل سکتی ہے، پنکھا چل نہیں سکتا. ذرا غور کیجئے، یہ ہیومن کیا ہے؟ انٹلیکچولیٹی ہے، یہ انسان کی لاجک ہے، یہ پیور لاجیکل آرگومنٹ ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ انسان کی فہم اور شعور ہے کہ وہ لائٹ کو بغیر کسی فائل مرئی ہو یا غیر مرئی ہو، وہ چیز ویزیبل ہو یا انویزیبل ہو، فائل نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے، نہیں نظر آئے گا تو ہم اس کو جنوں بھوتوں کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خواہ مسلمان ہو چاہے نہ ہو، کوئی بھی ہو. ہیومن تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ بغیر کسی فائل کے یہ کام نہیں ہوا، خواہ وہ وہاں پر کہیں بھوت ہے، وہ کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتے لوگ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انسانی فہم، انسانی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ فائل کے بغیر چیز ہو سکے. اس کا فائل کوئی ہے، نظر نہیں آیا تو کوئی جن ہوگا، کوئی بھوت ہوگا، انسان اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجئے گا، کتنے بڑے یہ بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں خدا کا معاذ اللہ کوئی وجود نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے. اگر آپ سورج پہ غور کریں، ہم لائٹ کو کمرے میں بغیر فائل کے نہیں مانتے، تو سورج جو بگیسٹ سورس آف انرجی ہے ہماری اس کائنات کا، ہماری دنیا کا، وہ بگیسٹ سورس آف پلازما ہے، وہ جہاں ہر وقت کیمیائی عمل ہو رہا ہے، ہماری زمین کو وہ روشن کرتا ہے، دھوپ آتی ہے، ہمارا دن ہوتا ہے. بتائیے اس سورج کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ سائنس نہیں ڈسکس کرتی اس کو، سائنس صرف یہ کہے گی کہ ہم وہاں پر کیمیائی عمل ہو رہے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پلازما بنتا اور پھر آگے روشنی ڈیولپ ہو رہی ہے، پورا پروسیجر سائنٹیفک. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کاز کے پیچھے کون سی کاز ہے؟ سورج کی روشنی تو یوں بن رہی ہے، لیکن اس کاز کے پیچھے الٹیمیٹ کاز کیا ہے؟ یہ انسانی عقل مانتی ضرور ہے، سائنس اس کو پروف نہیں کر سکتی، لیکن کیا ہے؟ کیا کوئی یہ کہے خود بخود چل رہی ہے؟ تو معاذ اللہ یہ تو غلط بات ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج میں اتنی بڑی کیمیائی عمل اور اتنا بڑا وہ گولا ہماری زمین سے کئی 100 گنا بڑا، کئی 1000 گنا بڑا،
وہ سورج خود بخود بن گیا معاذ اللہ، خود بخود روشنی دینے لگا، خود بخود اس کا فاصلہ بن گیا زمین سے، اتنا فاصلہ جو بالکل اپروپریٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم جلتے بھی نہیں، اور اتنا بھی دور نہیں گیا کہ ہم بالکل برف بن جائیں، بالکل ایک ماڈریٹ موسم کریٹ ہو جاتا ہے زمین پر رہنے کے لیے۔ اور اسی طرح سورج کا مناسب فاصلہ، یار یہ سب کچھ کوئی بھی سمجھدار بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود ہو رہا؟ نہیں۔ اسی وجہ سے آئنسٹائن جو تھا وہ کاسمک ریلیجن رکھتا تھا، اگرچہ ہم ڈسکس کریں گے اس کو بھی کہ یہ ریلیجن کوئی ریلیجن نہیں ہے، ریلیجن تو وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے اور اللہ نے بھیجے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ انسان کا کوئی مذہب نہیں، مذہب کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، وہ کاسمک ریلیجن کو ماننے والا بن گیا تھا۔ تو اس وجہ سے کاسمولوجیکل آرگومنٹ ہے کہ اس کا کائنات کا کوئی چلانے والا ہے۔ تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی، یہ پیور لاجیکل مثال ہے، پیور فلسفیکل مثال ہے۔ آپ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے میں، مرغزار ہے، بڑی خوبصورت وادی ہے، اس وادی کے درمیان میں ایک بڑا اچھا کھیت ہے، وہ باڑ لگی ہوئی ہے، بڑا عمدہ طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، نالیاں بنی ہیں، پھول لگے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کیاریاں بنی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے پانی جا رہا ہے، نظر بندہ کوئی نہیں آ رہا، پہاڑی علاقہ ہے، دو شخص جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک ان میں سے کہتا ہے کتنا خوبصورت یار یہ کیاری ہے، کتنا خوبصورت مرغزار ہے، گارڈن کتنا خوبصورت ہے، تو کس نے کتنی محنت کی ہے؟ اب ساتھ والا کہے ہو سکتا ہے خود بخود بن گیا ہو، تم نے کون سا دیکھا ہے بنتے اس کو، کس نے بنایا، تم نے کون سا دیکھا ہے، تم نے کون سا کیاریاں بناتے دیکھا کسی کو، ہو سکتا ہے خود بخود بن گیا ہو۔ تو آپ مانیں گے؟ کوئی مانتا ہے؟ ساتھ والا کہے گا، وہ کہے گا پاگل خود بخود کیسے بن سکتا ہے، تمہیں کیاریاں بنی، اتنا نظام نظر نہیں آ رہا، باڑ بنی ہوئی، پانی لگانے کے لیے پورا انتظام، یہ سارا کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ خود بخود بن سکتا ہے؟ تو جب ایک مرغزار اور اس کے اندر بننے والی نالیاں، منظم نظام خود بخود نہیں بن رہا، انسانی سمجھ اس کو نہیں مانتی، تو بتائیے بگ بینگ ہو گیا، اس بگ بینگ کے بعد ایک ایکسپلوجر تھا، ایک دھماکہ تھا، عظیم دھماکہ تھا، اس دھماکے کے بعد جب زمین بنی تو زمین پر پہاڑ کا ایک بالکل اپنے طریقے سے بن گئے، پہاڑوں پر گلیشیئر بن گئے، گلیشیئر سے پگھل کر دریا بنے، آبشاریں بنی، اور وہ دریا میدانی علاقوں کی طرف آنا شروع ہو گئے جہاں پر کھیتی باڑی کرنی تھی، اور کھیتی باڑی کے لیے وہ سارے کے راستے کھیتی باڑی کے علاقوں میں آئے۔ پھر وہی دریا جہاں جتنا پانی آپ نے استعمال کرنا کر لیں، اس کے پھر آگے جانے کا بھی کہاں جا کر اس نے گرنا ہے، وہ پانی کہیں جائے گا تو صحیح، اتنا پانی کہاں جائے گا پھر اگر انسان استعمال نہیں کریں گے، تو وہ پانی جانے کا بھی ایک راستہ بن گیا، کہاں جائے گا؟ سمندر میں جا کے سارا گر جائے گا۔ سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اپنی اپنی ترتیب سے چلے گئے۔ بتائیں اگر مرغزار، ایک گارڈن، ایک چھوٹا سا پلاٹ اگر منظم بنا ہو، نالیاں بنی ہو، پانی جا رہا ہو، سب کچھ ہو رہا، انسان نہیں مانتا کہ اس کا کوئی فائل نہیں، مانے بغیر چارہ نہیں، اس کو کسی نے بنایا ہے۔ حیرت کی بات ان ملحدین پر ہے جو کہتے ہیں کہ وداؤٹ کانشیسنس یہ سب کچھ بن گیا، بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، بغیر کسی شعور کے، بغیر کسی ایسی طاقت کے جو ہم جس کو دیکھ سکے، کوئی سپر نیچرل، کوئی میٹا فزیکل پاور، اس کے بغیر سب کچھ بن گیا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ illogical بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سائنس کین ناٹ پروو اور ڈسپروو the existence of God۔ سائنس تو بالکل یہ ہاتھ کھڑے کر گئی ہے کہ ہم نہ خدا کو، جو ریلیجیس خدا جس کو مانتے ہیں لوگ، جس کو ریلیجیس لوگ خدا مانتے ہیں، جس کو نہ سائنس پروو کر سکتی نہ ڈسپروو کر سکتی، تو اس کو لاجیکلی، فلسفیکلی اور تھیولوجیکلی اس کو بالکل پروف کیا جا سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم تو بلا دلیل بھی مانتے ہیں ہمارا خدا ہے، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، اور وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ باقی انشاءاللہ یہ پہلی ویڈیو تھی اس موضوع پر میری، آہستہ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے باقی دلائل کو ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے۔